رائے صاحب ایک سوال جو کہ سوشل میڈیا سے کیا جا رہا ہے، اپنا یہ بتانا فرمائیں گے پسند، جب آپ حکومت میں آئے، جب آپ وزیر اعظم بنے، اس وقت آزاد کشمیر کے حکومت کی جو خزانہ تھا اس کی کیا پوزیشن تھی، اور پی ایم ایل این کے دور حکومت میں کتنا بجٹ دیا، کتنا بجٹ اپ ڈیٹ ہوا، اور جب آپ چھوڑ کے آئے تو کیا سچویشن ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، میں وزیر اعظم بنا تو میں نے لاہور جانا تھا، داتا اقبال جانا تھا، میاں صاحب سے ملنا تھا، علامہ اقبال کے مزار پر اپنا چادر چڑھانی تھی، فاتح پڑھنی تھی. ہمارے پاس گاڑی میں پیٹرول اور ہوٹل کے کرائے کے پیسے نہیں تھے. ہم نے وہ ایک ادھار لیا زکوٰۃ منافع فنڈ سے، 22.5 ارب کی مقروض سے راشن کی. آج میں 20 ارب روپیہ چھوڑ کر آنا. اس میں بیسک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا کرے. ایک بار ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ دگنا کیا تو ان کی ہدایت پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں وہ مالیاتی خود مختاری دی. اس سے پہلے ڈار صاحب نے بھی ہمارے وہ مدد کی تھی اس میں ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں. اس میں ایس اقبال صاحب کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی. اور پھر جو 13th امینڈمنٹ تھی جس نے آزاد کشمیر کی حکومت کا ان کا ایک سلسلہ کیا، اور ہم جو ہے نا یہ ایک مالی طور پر یہ حکومت جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی. میں آپ کو چھوٹی سی بات ہوں، یہ جو کونسل ہے یہ 11 ارب روپے آمدن تھی، آج 28 ارب کی آمدن. وہ کدھر جاتا تھا پیسہ؟ تو آگے پیچھے ہو جاتا تھا. تو وہ کونسل میں یہ ڈیار کی سسٹم میں یہ ایک سامراجیت کی بدترین نشانی تھی. کونسل اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس کو اس کے مالی اور انتظامی اختیارات ختم کیے اس کے، اور آج آزاد کشمیر کی اسمبلی جو باختیار ہے. کہ جب 2013 میں میاں صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ کا منشور بن رہا تھا وہاں ماڈل ٹاؤن میں جو مرکزی دفتر میں، تو وہاں پر یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کی اسمبلی کو باختیار بنایا جائے گا. تو یہ اسی عمل کا حصہ تھا جس سے ہمیں مالیاتی خود مختاری بھی ملی، انتظامی طور پر بھی ہم بہتر ہوئے، اور آزاد کشمیر کو جو ہے نا ایک اس میں ایک سلسلہ ایک بنا حکومت کا، جس میں ہم نے پھر ہیلتھ کیئر ریفارمس کیے، انفراسٹرکچر کا کیا، اور بہت ساری چیزیں کی ہم نے. بڑی لمبی فہرست ہے اس کی کرنے کی. آزاد کشمیر کا بینک انشاءاللہ تعالیٰ اب میں جانے سے پہلے اس کو 51% اکویٹی کر گئے تھے. اب ان کا کام ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، 49% شیئر فلوٹ کرنے. بے شمار چیزیں ہیلتھ کے حوالے سے ہے. یعنی ہم نے یہ جو آج کل یہ جو بڑا لرزہ خیز قسم کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم نے قانون بنایا تھا پہلے پاکستان کے سے کہ ہماری 18 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ جو زیادتی کرے گا 3 سزا ہے اس کو، سزائے موت، اس کو عمر قید یا کاسٹریشن. تو یہ سزا رکھی ہم نے اس کی. پھر ہم نے یہ کیا کہ جو خواتین بیوہ ہوتی ہیں یا جو متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو غربت کی سطح سے جو ایک خاص رکھا ہے نا، اگر اس کے نیچے چلی جائیں گی تو پھر اسٹیٹ ان کو جو ہے نا ان کے مالی معاملات جو ہے نا ان کی مالی معاملات کرے گی. لائن آف کنٹرول پر میاں صاحب نے 3 گنا بڑھایا. معاوضہ تو نہیں لیکن مالی امداد، جو لوگ شہید ہوتے تھے، جو لوگ جن کو مطلب زخمی ہو جاتے تھے، ان کی پراپرٹی کا بے شمار کام کیے ہم نے آزاد کشمیر میں. فیملی کورٹس بنائی ہیں، اس کو سپریم کورٹ میں، اس میں ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد کو بڑھایا. وہ ایک معاملہ پھنسا ہوا ابھی تک بدقسمتی سے، وہ چیئرمین کونسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں نے بھی کچھ کرنا ہے یہ نہیں، جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو بے شمار کام ہوئے جی آزاد کشمیر کے اندر. 34,000 جو ہے نا اسکیمیں صرف لوگوں کے کہنے پر جو ہے نا وہ بنی آزاد کشمیر کے اندر. یہ پینے کا پانی، چھوٹی رابطہ سڑکیں، اس طرح کی چیزیں جس سے لوگوں کو آسانی ہو. ہم نے NTS کا نظام قائم کیا. محکمہ تعلیم میں سے اس کی پولیٹیکل انٹرونشن ختم کی. ایک صاف اور شفاف پروسیس مشن قائم کیا. بے شمار کام ہم نے کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سجی سجائی دکان تھی، اس کو لوٹ لیا گیا 25 جولائی کو وزیر اعظم صاحب پاکستان کی قیادت میں، اور وہ کلیئر کا ایک ڈاکہ ڈالا گیا آزاد کشمیر کے مینڈیٹ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا پھر ابھی تو موجودہ بقول آپ کے جو الیکشن ہے، نہیں یہ سلیکشن ہے، تو جو سلیکٹ ہو کر لوگ آئے ہیں وہ پھر آزاد کشمیر میں ابھی آپ کی جو پالیسیاں تھی اس کو کنٹینیو کریں گے، سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جی ان کو ہوش ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لوگوں کی عزت بھی دیتا ہے، کس وقت عزت دیتا ہے، عزت دینے کے لیے کس وقت ذلت کے لیے بھی دیتا ہے. لیکن جو سیٹ اپ بنا ہے گجرات کا، وزیر اعظم صاحب کا، دوسروں کا، تو یہ اس سے بڑی توہین آزاد کشمیر کے لوگوں کی نہیں ہو سکتی جو کچھ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. ابھی تک یہ 1 سمائی پیسوں کی 2 سمائی ضائع کر چکے ہیں ڈیولپمنٹ کی. ان کو پتہ ہی چلتا ہے. روز اٹھتا ہے، کبھی 10 کے جو ہے وہ الگ گروپ بن جاتا ہے، کبھی 5 کا بن جاتا ہے، محکموں پر لڑتے ہیں.
گاڑیوں پر لڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ پارٹی تو نہیں ہے, یہ ایک ہے کہیں کا روڑا باندھتی نے کبا جوڑا. وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, پارٹی کے اندر ہوتی ہے. وزیراعظم صاحب بیچارہ شریف آدمی, اس کو پتہ ہے کچھ نہیں چلتا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں نے ایک دن افسر ایک سے پوچھا تھا, اس نے کہا جی نہ پتہ چلتا وزیراعظم کون ہے, نہ پتہ چلتا وزراء کون. اس طرح پھر نظام نہیں چلتا رہ سکتا. کسی گھر کا نہیں چلتا تو یہ تو 45 لاکھ لوگوں کا ملک ہے, اور 15 لاکھ مہاجرین, 60 لاکھ آبادی ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. رائی صاحب, اپوزیشن اس وقت کہاں ہے پاکستان میں؟ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, عوام بڑی تکلیف میں ہے. کیا لانگ مارچ کافی لیٹ نہیں کر دیا, 4 مہینے کا ٹائم دے دیا؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات درست ہے جی. میں آپ سے عرض کروں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نکلیں گے تو آپ کے لیے 10 لاکھ کا اجتماع کھڑا ہو. آپ 10 آدمی سے شروع کر,